بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع میں ہم نے صحیح، محموز، معطل وغیرہ کی تعریفیں پڑھیں، پھر فائدہ اولا ہم نے پڑھ لیا۔ آج ہم دوسرا فائدہ پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر فائدہ جس کو آپ لوگ نوٹ کہتے ہیں، یہ عربی کے اندر یعنی کہ عربی کتب کے اندر اس کو فائدے کے نام سے لکھا جاتا ہے۔ اس کے اندر آپ لوگ مدہ اور لین کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دیکھیے کہ حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے۔ اس کو ذرا ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیں کہ حرف علت ساکن ہو، تین مثالیں میں لکھتا ہوں۔ ایک لفظ ہے قال، ایک لفظ ہے یقول، ایک لفظ ہے یبیع، یبیع۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اگر ہم زبر کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھیں نا، ایک ہے میں پڑھوں قالا، یہ تو غلط ہو گیا۔ زبر کو تھوڑا سا کھینچ دینا ہے، قالا تو الف پڑھا گیا، یعنی کہ زبر کو کھینچنے سے الف بن جاتا ہے۔ یعنی الف اور زبر میں بڑی مناسبت ہے۔ زبر کو تھوڑا سا کھینچیں تو الف بن گیا، ان میں مناسبت ہے۔ اسی لیے الف اور زبر کو آپس میں بہنیں کہا جاتا ہے کہ یہ بہنیں ہیں۔ زبر اور الف قریب قریب چیزیں ہیں۔ اور ادھر اگر دیکھیں یقول، اگر میں پیش کو نہ کھینچوں اور میں کہوں یقول تو غلط ہو گیا۔ اور اگر میں اسی پیش کو تھوڑا سا کھینچ دوں یقول، دیکھیں میں نے پیش کو کھینچا ہے، واو کا میں تصور بھی نہ لے کے آؤں تو بھی واو بن جائے گی یقول۔ اس لیے واو اور قواف کو آپس میں بہنے شمار کیا جاتا ہے کہ ضمہ کو، پیش کو تھوڑا سا کھینچنے سے واو پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر زیر کو کھینچا جائے جیسے یبیع تو یا پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ حروف آپس میں موافقت رکھتے ہیں، یعنی زبر اور الف کی آپس میں ہے، پیش اور واو کی آپس میں ہے، زیر اور یا کی آپس میں، یہ بہنے بہنے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیں، ان کو نا مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں الف مدہ، یعنی مدہ کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا سا کھینچنا۔ تو اس میں الف کھینچا جا رہا ہے، یعنی زبر کو کھینچا جا رہا ہے تو الف پیدا ہو رہا ہے، تو الف کھینچا جا رہا ہے۔ دیکھیں قال تو الف مدہ ہے کہ یہ الف جو ہے یہاں پہ مدہ بن گیا ہے کہ کھینچا گیا ہے۔ اور یقول اس میں واو مدہ کہلائے گی کہ اس کو ذرا کھینچ کے پڑھا گیا ہے۔ اور یبیع میں یا مدہ کہلائے گی کہ یہ تھوڑا سا کھینچ کے، مدہ کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، تو یہ کھینچ کے پڑھے گئے ہیں، ان کو مدہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ الف کے موافق جو حرکت ہے نا وہ زبر کی ہے، اور واو کے جو موافق ہے اس سے ملتی جلتی ہے وہ پیش ہے، اور یا سے جو ملتی جلتی حرکت ہے اس کے موافق ہے جس کے ساتھ اس کی بنتی ہے وہ زیر ہے۔ اگر میں ان حرکات کو بدل دوں تو لفظ پڑھنے میں مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں میں قالا پہ اگر پیش لگا دوں قواف پر، آپ کیسے پڑھیں گے؟ قاف کو اب کیسے پڑھا جائے گا؟ پڑھا ہی نہیں جائے گا۔ اور اگر میں قاف کے نیچے زیر لگا دوں تو بھی آپ کیسے پڑھیں گے؟ نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو زبر اس کے موافق ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ دیکھیں کہ الف، یا اور واو تین حروف علت ہیں۔ ان حروف علت سے پہلے لفظ کی حرکت ان کے موافق آ جائے تو مدہ بن جاتے ہیں۔
حروف علت واو الف یا جو ان تین مثالوں میں نظر آ رہے ہیں، ان سے پہلے والے حرف کی حرکت ان کے موافق ہو جائے، جیسے الف کے موافق زبر آ جائے، واو کے موافق پیش آ جائے، یا کے موافق زیر آ جائے، تو یہ مدہ کہلاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ مدہ کسے کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اور مثالیں اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں وَلَضَّالِّينَ، یہ زواد یا دواد جو بھی پڑھا جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، قراء کا خود اختلاف ہے۔ تو اب یہ الف کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، ضالین، یہ مدہ ہے۔ الذین آمنوا، اب دیکھیں واو سے پہلے پیش آ گیا تو یہ ذرا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، آمنوا، کفروا، اب یہ دیکھیں واو سے پہلے را پہ پیش ہے تو اس کو کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، کفروا، تو اسے کہتے ہیں مدہ۔ کتاب میں ذرا دیکھیں کہ حرف علت جب ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کی حرکت اس کے موافق ہو تو مدہ کہلاتا ہے، جیسے یقولو، یبیو، اور ایک مثال الف کی اگر لگانی ہے تو قالا کر لیں۔ اور جب پہلے حرف کی حرکت موافق نہ ہو تو وہ لین کہلاتا ہے، مد لین، جیسے قولن، اب دیکھیں واو سے پہلے پیش ہونا چاہیے، قولن پڑھا جاتا تو مدہ بنتا، قولن، اور اگر اس سے پہلے زبر آ گیا ہے قولن، اب اس کو آپ قولن نہیں پڑھ سکتے، مدہ نہیں بنا، کھینچا نہیں گیا، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں لین۔ لین کا مطلب ہوتا ہے نرم، کہ لفظ نرمی سے پڑھ دیا جاتا ہے۔ ایک ہے قولن، وہ ذرا کھینچ کے پڑھا جا رہا ہے، اور اس کی نرمی قولن، نرم سا پڑھا گیا۔ اور یا سے پہلے زیر آنی چاہیے، یہاں پہ زبر آ گئی، یہ لین ہے، بیعن، اور اگر زیر ہوتی تو پڑھا جاتا بیعن۔ تو یہ مدہ اور لین میں آپ نے فرق دیکھ لیا۔ یہ دو صورتیں تو اس وقت ہیں کہ جب حرف علت ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف کی حرکت کے حساب سے مدہ بنا، اگر موافق حرکت ہے تو مدہ، موافق نہیں تو پھر وہ لین بن جائے گا۔ یہاں پہ الف کی مثال نہیں آئے گی، کیونکہ قالا اس میں اگر آپ قواف کے اوپر پیش یا زیر یا لگائیں تو وہ لفظ ہی نہیں بنتا۔ عربی کے اندر کوئی لفظ ہی نہیں کہ قالا میں قواف پہ پیش ہو یا زیر ہو، اس لیے الف کی مثال ہی نہیں ہے۔ اور جب حرف علت کلمہ کے شروع میں واقع ہو تو نہ مدہ ہوتا ہے نہ لین ہوتا ہے، جیسے وعد یا سارا۔ اب دیکھیے مدہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ مدن کے معنی کھینچنے اور دراز کرنے کے ہیں، اور یہ حروف حرف کو کھینچنے اور دراز کرنے سے پیدا ہوتے ہیں، یعنی الف زبر کو کھینچا تو الف پیدا ہو گیا، پیش کو کھینچا تو جیسا کہ پہلے معلوم ہو چکا ہے۔ لین اس لیے کہتے ہیں کہ لین کے معنی نرمی کے ہیں، یہ حروف سکون کی حالت میں نرمی سے ادا ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی کلاس میں آپ نے مدہ اور لین میں فرق سمجھ لیا ہوگا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔